السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، تو اس کے بارے میں دو اور آپ کے سامنے عرض کی، اور دوسری والی وہی ہے جو بنیادی وجہ سے سمجھی جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم دیکھنے لگے ہیں کہ مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کی تفصیل سب سے پہلے ہبل۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، اور جسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل ہبل کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورد کی شکل میں ملا، جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی ہبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پاش کیا۔ دوسرا عزا۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا استحان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا، جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلہ میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ تیسرا لات۔ یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عامر بن لوہائی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور قسم بھی انہی دو پتوں کی کھایا کرتے تھے۔ منات چوتھا بت ہے۔ یہ عربوں کا سب سے قدیم ترین بت تھا، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقہ میں مشلل کے علاقہ میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عامر بن لوحی نے کیا۔ قبائل اوس اور خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس یہ احرام اتارا کرتے تھے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منادم کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ یعنی منات منادم ہو گیا۔ پانچواں وہ آصاف اور نائلہ۔ آصاف و نائلہ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد آصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا، مگر انہیں بھی عامر بن لوحی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ اس کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ سوا چھٹا بت ہے۔ یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی، اور جنہیں عامر بن لوحی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا، مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا، یعنی سوا۔ نصر یہ بت یمن میں حمیر کے علاقہ میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ 8واں یعوق۔
यऊक के माना है मुसीबत रोकने वाला। घोड़े की शक्ल वाला ये बुत अम्र बिन लुहई शाम से लाया था और उसे बनु हमदान और खौलान के हवाले किया था, जो उसे अपने साथ यमन ले गए और उसे सनआ से कुछ फासले पर हब के मकाम पर नस्ब करके इसकी पूजा शुरू कर दी। यगूस ये बुत भी यमन के एक इलाका अकमह में नस्ब था। ये शेर की शक्ल का बुत था। यगूस के माना है फरियाद को पहुंचने वाला। 10वां बुत वद, ये बुत दोमतातुल ये दोमतुल जुंदल के मकाम पर नस्ब था और बनो कल्ब इसकी पूजा करते थे, जबकि कुरैश मक्का भी इसकी अजमत के कायल थे और इसको पूछते भी थे। इसके अलावा आइम, अजीज, अजीज अजीज नान, अकीसर, अल जलसद, जुलखलसा, जुशिरा और जुल कफ़ैन, ये भी बुतों के अहम बुतों में यानी अरबों के अहम बुतों में शामिल थे, जबकि गैर अहम बुतों की एक कसीर तादाद है, तो उसको जिक्र करना बेफायदा है। तो मशहूर बुतों के नाम भी हो गए और उसके अलावा ये आइम, अजीज नान, अकीसर, अल जलसद, जुलखलसा, जुशिरा और जुलकफ़ैन भी ये अरबों के अहम बुतों में शामिल थे इनके अलावा। तो ये था जी मुशरिकीन मक्का के माबूदान बातिला का मुख्तसर तारुफ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।